مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کسی مسلمان پہ قربانی واجب ہے مگر وہ اپنے نام پر نہیں بلکہ اپنے والدین یا عزیز و اقارب کے نام پہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس معاملے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ جی، اگر کسی بندے پر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی جو واجب قربانی ہے اس کو ادا کرے گا۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنی وسعت ہے، طاقت ہے، مال ہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کرے، اگر والدین کے نام پر کرنا چاہتا ہے تو کرے، یا بعض حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی کرتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ جو اس کے اوپر اپنی واجب قربانی ہے اس کو ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جو واجب قربانی ہے اس کو جو بندہ واجب قربانی ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں بہت سا تنبیہ بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی ادا نہ کرے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ میں آئے، اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت وعید ہے کہ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی وہ شخص نہ آئے جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی واجب قربانی کو ادا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے جو اپنے اوپر واجب قربانی ہے وہ ادا کرے، اس کے بعد اگر اس کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے تو اپنے والدین کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کرے، اپنے رشتہ داروں کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہے یا اپنے کسی فوت شدہ لوگوں کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی ادا کرے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کرے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ایک قربانی تمام گھر کے افراد کی طرف سے کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی، اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ان افراد میں سے کتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ یعنی کہ اگر ایک گھر کے اندر 4 افراد ہیں یا 5 ہیں تو 3 کے اوپر قربانی واجب ہے، 2 کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو جن کی 3 کے اوپر قربانی واجب ہے ان کو اپنی علیحدہ علیحدہ سے قربانی ادا کرنی پڑے گی، پھر جا کے قربانی ادا ہوگی۔ اگر ایک ہی قربانی سارے گھر کی طرف سے ادا کی جائے تو وہ ادا نہیں ہوگی، بلکہ جس نے ادا کیا اس ایک بندے کی طرف سے قربانی ادا ہوگی۔ باقی حضرات جو ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کو اپنی علیحدہ سے قربانی ادا کرنی پڑے گی، اور جن کے اوپر واجب نہیں ہے تو ان کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ قربانی کر لیتے ہیں تو ان کی قربانی بھی ہو جائے گی، لیکن جس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو اپنی علیحدہ سے قربانی ادا کرنی پڑے گی، ایک قربانی پورے گھر کے افراد کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔